بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے اس ساری کائنات کے بنانے سے پہلے اس کے بنانے کی وقت، اس کا رہنے کا وقت، اس کے ختم ہونے کا وقت، یعنی سور پھونکے جانا، پھر دوبارہ اٹھائے جانا، پھر اگلی زندگی، یہ سارے فیصلے اللہ فرما چکے ہیں. اور یہ دنیا ایک مخصوص وقت تک اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں دی ہے. یہ زندگی اللہ رب العزت نے ایک امانت دی ہے. یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہیں، اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں امانت دی ہیں. یہ ایک وقتی ہیں، ایک طے شدہ امور کے مطابق ہے، نہ جنہیں بڑھایا جا سکتا ہے نہ جنہیں کم کیا جا سکتا ہے. جس کی اللہ نے عمر کم لکھ دیا وہ زیادہ نہیں پا سکتا، اور جس کی زیادہ لکھ دیا وہ جلدی نہیں مر سکتا. یہ اللہ کے ہاں سے طے شدہ امور ہیں. پھر اسی طرح یہ جو کان، دماغ، آنکھیں، ناک، دانت، زبان، وجود، یہ بھی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اس وجود کے اندر دل، گردہ، پھیپھڑے، نظام، اعصاب، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اس کے ساتھ صحت کا ہونا، سہولت کا ہونا، عافیت کا ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اچھی اولاد کا ہونا، دنیا اچھی ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک طے شدہ امور میں اللہ نے محدود وقت تک ایک سہولت دی ہے. جیسے آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو راستے میں اسٹے کر لیتے ہیں ٹرپ میں کہ یہاں آرام کریں، کھائیں پئیں، تو وہاں جو دل لگا لے تو جب گاڑی جانے کا وقت ہوگا تو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈالیں گے اور لے جائیں گے. لیکن جس نے وہاں کھانے پینے کے بعد آرام کے بعد تھوڑا تیاریاں بھی کر لی، آگے بھی جانا ہے، تو اسے دقت نہیں ہوگی. دنیا بھی ایسا ہی ہے. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، بھیجے گے، اور اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے، لے جایا جائے گا. موت کے فرشتے کے سامنے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ ٹھہر سکے، رک سکے یا اس کو بدلا سکے. کوئی بھی اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی دم مارنے کی مجال نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے قوت والے، بڑی بڑی فوجوں والے، بڑے بڑے شان اور شوکت والے ایک جھٹکا نہیں برداشت کیا. قومیں ہاتھ جو ہے نا، یہ دنیا میں جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں سب سے زیادہ بڑے قدوں والے، قوت والے قوم ہاتھ کے لوگ تھے. ان کی جو پرانی لاشیں کی ہڈیاں نکالی گئی ہیں تو ان کا جو سر ہے نا، سر کا مرد کوئی بندہ کھڑا ہو تو ان کے سر تک بھی نہیں پہنچ سکتا. وہاں بھی سر جو اتنا بڑا ہے کہ 1.5 آدمی چاہیے سر تک پہنچنے، ٹھوڑی سے سر تک. اور ان کی جو یہ ٹخنے سے گھٹنے تک، یہاں تک 3 بندے آتے ہیں. اتنے بڑے لوگ تھے، اتنے قوت والے تھے. اور وہ جن جگہوں پہ رہتے تھے وہ پہاڑوں کے اندر غاروں کی طرح مکان عالی شان بنائے تھے. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہوا آئے گی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. بھئی ہمیں ہوا کیا کہہ سکتی ہے؟ پہاڑ جیسے نہیں ہل سکتے ہم بھی نہیں ہل سکتے، ہمیں کیا کہے گی ہوا؟ تو مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا تیاری کر لو تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ 3 طرف پہاڑ تھے آبادی کے، اور چوتھی جگہ خالی تھی. انہوں نے اپنے جوان چن کے طاقت والے اونچے اونچے اس جگہ کھڑے کر دیے کہ ہوا کہاں آئے گی. اللہ کی طرف سے صرف ایک معمولی ہوا کا جھونکا آیا، تہس نہس ہو گیا نظام ان کا، تہس نہس ہو گیا. شہزاد کی اتنی بڑی جنت بنی ہوئی 300 سال کے لگ بھگ میں ایک جھٹکے میں فرشتے کی ایک چیخ سے تباہ برباد ہو گئے.
یہ اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں اور اس کو چلانے والے ہیں۔ دنیا کو فتح کرنے والے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ سکندر اعظم کو جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال کے تو میرا جنازہ لے کے جانا۔ تو مشیروں نے، وزیروں نے کہا اب علی جا، بادشاہ سلامت سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ پتہ چل جائے جس نے دنیا فتح کیا آج وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ایک بڑی طاقت والا بندہ جب مر جاتا ہے تو کیڑیاں بھی اس کے وجود پہ چڑھے تو نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو اپنے وقت پہ، اس سارے نظام میں کامیاب صرف وہ ہے جس نے یہاں رہ کے اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پا لیا۔ اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی قبر بھی بن گئی، اس کا حشر بھی بن گیا، اس کی جنت بھی بن گئی۔ اس کے علاوہ ساری ناکامی ہے۔ جتنی مرضی دولتیں، فیکٹریاں، کاریں، مال، لباس، سونا، چاندی، جو مرضی اکٹھا کر لو، اللہ کی ناراضگی ہے تو دنیا بھی تباہ، قبر بھی تباہ، حشر بھی برباد اور ہمیشہ جہنم کا، ہمیشہ جہنم کا۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ میدان محشر سے جب لوگ نامے اعمال لے کے بھیجے جائیں گے، چلو بھی اب تو جنتی جنت کی طرف چلیں گے تو جہنمی بھی چلیں گے ساتھ، کیونکہ آگے پل صراط ہے۔ پل صراط جو ہے وہ جگہ اندھیرے والی ہوگی، اتنا اندھیرا ہوگا، سناٹا ہوگا، اور نیچے دوزخ کی عجیب ہیبت ناک خوفناک آوازیں ہوں گی، اور جو لوگ نیچے گریں گے ان کی چیخو پکار سے دہشت پیدا ہو جایا کرے گی۔ تو جب پل صراط کی طرف جب لوگ جائیں گے تو ان کے جو گناہ تھے نا، جو دنیا میں گناہ کیے ہیں، وہ جسم بن جائیں گے، وہ مجسم بن جائیں گے اور ان کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ جب ان کے اوپر سوار ہو جائیں گے تو اب ان کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ لرزیں گے، وہ چل نہیں پا سکیں گے، گھبرائیں گے۔ وہ جب وہ پل صراط پہ چڑھیں گے تو وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہ رکھ سکیں گے اور آخر چیخے مارتے ہوئے اس کالی، خوفناک، دہشتناک، عبرتناک، ہیبتناک آگ میں بعض تو ٹکڑوں کی کٹ کٹ کے گریں گے، بعض کو فرشتے گرائیں گے۔ اور جو لوگ جنہیں دنیا میں اللہ کی محبت نصیب ہوئی، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا نور پیدا کیا، اپنی راتوں کو منور کیا، وضو سے اپنے اعضائے دھوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، ذکر اللہ کی اور تلاوت قرآن کی، وہ یہ ساری چیزیں نور بن جائیں گی، روشنیاں بن جائیں گی، رستے بن جائیں گے۔ آتا ہے کہ جب آدمی، نیک آدمی آئیں گے پل صراط کی طرف تو اتنا نور ہوگا کہ ان کے آگے بھی نور ہو جائے گا، تو لوگ پوچھیں گے یہ نور کہاں سے لے کے آیا ہے، ہمیں بتاؤ، گے گا پیچھے سے، تو لوگ پیچھے چلے جائیں گے، وہ لوگ فرشتے پکڑ لیں گے انہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں نور لینے، ان کا پیچھے سے مراد دنیا ہے، جس نے دنیا میں نور پا لیا وہ یہاں نور چمکے گا۔ اب دیکھتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی کیمیکل ہوتے ہیں اندھیرے میں چمکتے ہیں، یہ وضو جو ہے نا، یہ وضو والے اعضاء انشاءاللہ میدان محشر میں چمکیں گے، سجدے والے اعضاء چمکیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ کی جماعت پل صراط پہ آئے گی، ہائے کیا وہ جماعت ہے، میرے نبی کے غلام، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گزر کے جائیں گے۔ تو اس کے بعد صحابہ کی جماعت جب پل صراط پہ آئے گی تو پل صراط کے اوپر جب قدم رکھے گی تو نیچے سے وہ دہکتی ہوئی خوفناک آگ پکارے گی اور فریاد کرے گی، بارے الہ یہ کون آ گئے ہیں اوپر، ان کو گزار کے لے جا، اللہ گزار کے لے جا، اگر یہ کھڑے ہو گئے تو میں نیچے ٹھنڈی ہو جاؤں گی۔ ان کے نور، ان کے وجود، ان کی کیفیت، ان کی برکت، اللہ کا عشق ایسا ہوگا، اور قدم پل صراط پہ رکھیں گے اور نیچے جہنم کو خطرہ پڑ جائے گا کہ ان کا عکس پڑ گیا تو جہنم جل جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور جنت بن جائے گی ان کی وجود کی برکت سے۔ اے اللہ گزار لے جائے، ان کو گزار، جلدی جلدی گزار، اگر یہ رک گئے تو میں جل جاؤں گی، میں فنا ہو جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی۔ یہ اللہ کا جنہوں نے عشق پایا ہے، جنہوں نے نور پایا، ان کا نور اس دن چمکے گا، منور ہوگا، دکھائے گا اپنا آپ۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے، شیخ بھی تھے، بہت نیک تھے، بڑے صالحات تھے، بڑی محنتیں کی ہیں۔ تو ایک دن مجمع میں بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا، حضرت میدان محشر میں اللہ اگر آپ سے یہ پوچھ
پوچھ لے اے سری سکتی مانگ کیا مانگتا ہے، تو آپ کیا مانگیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ پوچھ لے مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہوں گا اللہ مجھے جہنم میں درمیان میں سب سے نیچے پھینک دے۔ مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔ اتنا مجاہدہ کرنے والا بندہ جو لیٹتا بھی نہیں تھا، بیٹھ کے نیند پوری کر لیتا تھا، اور جو کھاتا پیتا بھی نہیں تھا کہ وقت ضائع ہوتا ہے، ستو ایسے منہ میں ڈال کے پانی پیتا ہے، وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ کوئی بولا نہیں۔ اس بندے نے کہا حضرت اتنے مجاہدے اتنی محنتیں، جہنم میں جانا تو کسی محنت کی ضرورت نہیں، آدمی ویسے بھی جا سکتا ہے، آپ اتنی محنتیں کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں اگر اللہ نے پوچھا تو انشاءاللہ، ہم سے پوچھا گیا تو خدا کی قسم یہی جواب دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ بات کی تو حضرت پہ جلال آ گیا۔ فرمایا کہ اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا اور میں یہ جواب دوں گا اور اللہ نے اگر مجھے جہنم میں پھینک دیا، ہے اللہ تیرا عشق، اللہ نے اگر مجھے جہنم میں پھینک دیا، میں صرف ایک دفعہ کہوں گا اللہ، ارے نہ جہنم رہے گی نہ کسی کو عذاب ہوگا، جہنم بھی جنت بن جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو نور بنا لیا، اور وہ جہنم پہ بھی جائیں تو جہنم بھی نور بن کے جنت بن جائے، جن کی زندگیاں بھی، جن کی قبور بھی، جن کے میدان محشر بھی یہ شان ہوگی کہ فرشتے بھی حیرت سے دیکھیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے کیسے بندے ہیں۔ منصور کے بارے میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ان الحق کا جنہوں نے کہا تھا، اس میں علماء کا فتویٰ تھا، لیکن ایک کیفیت تھی اس بندے کی اللہ کے ساتھ تعلق کی۔ تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، بڑی مستند کتاب تھی، کہا کہ جب منصور میدان محشر میں لائے جائیں گے تو ہر بندہ، کتنا افراتفری ہے، قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی بھاگتا پھرے گا، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، سب سے بھاگے گا، ننگے بھوکے پیاسے، 50,000 سال کا دن، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، زمین تانبے کی طرح پسینے میں ڈوبے ہوئے، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں۔ کہا جب منصور کو لایا جائے گا تو ایسے نہیں لایا جائے گا، منصور کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوگی اور اسے بیڑیاں پہنا کے اسے کنٹرول کیا جائے گا کہ یہ بول نہ جائے، یہ کچھ کہہ نہ دے، یہ نہ ہو کہ میدان محشر ابتر ہو جائے۔ جسے لوگوں نے پھانسی دے دی، سولی میں چڑھا دیا، جلا دیا اس کی راکھ کو، اس کی راکھ دریا میں ڈالی تو دریا کا پانی بھی برداشت نہ کر سکا، گزوں کے حساب سے اچھل کے باہر آ گیا، اور پانی بھی کہتا تھا ان الحق ان الحق ان الحق۔ ایک مصیبت کھڑی کر دی تھی اس بندے نے۔ وہ میدان محشر میں بھی اسے کنٹرول کیا جائے گا کہ اس کی کیفیت کے ہی میدان محشر پہ بھی غالب نہ آ جائے۔ اور اللہ کے بندو، یہ اللہ کی ضربیں، یہ اللہ کے نام کی رٹ، یہ راتوں کو جاگنا، اپنے نفس کی قربانیاں کرنا، اپنے خواہشات کا خون کرنا، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا، رسول اللہ کی سنتوں پہ قائم ہونا، آج مشکل بھی لگ رہا ہے، لیکن جو کریں گے اللہ انہیں میدان محشر میں کھڑا کر کے سب کو دکھائے گا، یہ میرے بندے، یہ میری بندیاں ہیں۔ لوگ حیرت میں ڈوبے ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، اور اللہ انہیں اپنے اعزازوں پہ، اپنے عرش کے سائے میں، فرشتے ان پہ پر کیے ہوئے اور ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنہیں لوگ دنیا میں بے وقوف، دقیانوس، جاہل، بے وقوف سمجھتے تھے، جنہوں نے اللہ کی محبتوں میں ساری محبتیں فنا کر دی تھی۔ کل من علیہا فان کے بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی کیفیت کو پا لیا تھا، وہ نور کی تجلیوں کے ساتھ میدان محشر میں اس طرح چمکیں گے کہ اوپر سورج بھی شرما جائے گا۔ ان کی کیفیت، ان کی حالت، ان کی ترتیب دیکھ کے رشک کریں گے لوگ۔ نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ صحابہ ہوں گے، لیکن اللہ کا تعلق، وہ نبی و صحابہ کی تو شان ہی جدا ہوگی۔ یہ اگر ان کی یہ حالت، وہ تو کس درجے میں بلند لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو جنہیں لوگ چھوٹا سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے، جنہیں عزت بھی نہیں دی جاتی تھی مجالس میں، جن کی بات بھی نہیں سنی جاتی تھی،
جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جن پہ لوگ ہنسا کرتے تھے، ہائے آج میدان محشر کو دیکھو کیا حال ہے۔ وہ اس شان میں ہے کہ بادشاہ بھی اپنی منہ میں انگلیاں ڈال کے کہیں گے ہماری بادشاہ تو چند سال کی تھی، اس بندے کی بادشاہ تو بڑی بلند ہے بادشاہ۔ تو بھئی آج وقت ہے اپنے آپ کو ذات باری کی تجلیوں میں فنا کر کے اپنے نور کی، اللہ کے نور کی تجلیوں کے ساتھ بقا پالو۔ دنیا بھی بنے گی، قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بنے گا۔ یہ جو لوگ اللہ کے تعلق کو لے کے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جو قبریں ہیں، ان کی جو قبور ہے، جس جگہ مرضی دفن ہو، ان کی قبور سے لے کے ان کے منازل تک ایک نور ہوتا ہے۔ اگر اللہ نور بصیرت دے تو آدمی کسی جگہ گزرے تو وہاں سے صرف خیال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے کس تک منازل ہیں، ان کی قبریں بھی اتنی منور ہوتی ہیں۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ہم سے ہو نہیں پاتا، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا قرب نصیب فرمائے۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائے گی، ہم نعمتوں کے لیے نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کے لیے بنائیں گے۔ ان نعمتوں کو لو، استعمال کرو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بنا کے رکھ لو، اور اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے اندر سے دنیا کو نکال دو۔ جیسے کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے تو فرسٹ کلاس تیرتی ہے، لیکن وہ پانی اس کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کو استعمال کرو، لیکن آپ کی استعمال اور آپ کی ضرورت ہو، آپ کا مقصد نہ ہو، آپ کے اندر نہ آئے، دل میں نہ آئے، تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، قبر بھی بنے گا، حشر بھی بنے گا۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی یاد، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں فتنوں سے نجات دے۔ چلیں یہ ذکر کریں، سبحان اللہ۔